پیچھے کی جانب سے یہ سبا مساجد کا مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبی، یہاں پہ اسلام کی جو تیسری جنگ لڑی گئی ہے۔ محترم جاجی کا پہلی مسجد مسجد فتح، جہاں پہ اللہ کے نبی کا خیمہ مبارک تھا۔ اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے لیے دعا کی، 3 راتیں اس مسجد میں قیام کیا اور مسلمانوں کے لیے فتح کے لیے دعا کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی بغیر کسی نقصان کی۔ پہلی مسجد مسجد فتح۔ دوسری مسجد دیکھیے گا، نیچے کی جانب آئے، 2 کیبن بنے ہوئے ہیں نیچے، جب تھوڑا سا کیبن بنے ہوئے 2 کیبن کے پیچھے قبر نما مسجد ہے جہاں پہ وائٹ کلر کا پائپ بھی لگا ہوا ہے، دیکھیے گا جو ریڈ کلر کی پٹی چلی اس کے پیچھے قبر نما مسجد، فٹ پاتھ کے بالکل اوپر نیچے کی چلی جائے۔ یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے جہاں پہ ان کا خیمہ مبارک تھا۔ ترکی کی حکومت نے یہاں پہ مسجدیں بنائی۔ یہ ساتوں پانچوں کی پانچوں مساجد بند ہیں، جن میں سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا ایک مسجد کو شہید کیا گیا تھا، 2 مساجد کو، جہاں پہ سفید کلر کی مسجد جامع خندق کے نام سے بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ 2 مساجد تھیں، حضرت ابوبکر صدیق مسجد کا پہلا مینار، اسی مقام پر وہ مسجد ہی مسجد ابوبکر صدیق، اور محترم جاجی کا مسجد کا جو دوسرا مینار تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی۔ بالکل آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب مسجد کا جو دوسرا مینار ہے وہ حضرت یہاں پہ خیمہ مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جاجی کرم اس کے بعد 2 مساجد 3 مساجد آپ کی اور بھی ہیں، 5ویں 6ٹھی 7 اور 7ویں پہلے مسجد دیکھیے گا، 5ویں آپ حضرات کو میں دکھاتا ہوں۔ 6ٹھی اور 7ویں مسجد دیکھیے گا آپ کے بالکل الٹے ہاتھ کی جانب ہے۔ ہماری گاڑی میں یہاں پہ تھوڑی سی اسٹے کر دوں گا، آپ دیکھیں گے وہاں پہ ریبن لگا ہوا بند کھڑے، اور جو وہاں پہ متوے بھی کھڑے جو کہ اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ گیٹ لگے آگے بند ہے۔ ایک مسجد ہے جس کا دروازہ نہیں ہے، گاڑی کو آپ حضرات کے لیے یہاں پہ روک رہا ہوں، چیک کروا رہا ہوں کہ ایک مسجد جس کا دروازہ نہیں ہے، مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، مسجد علی۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، اور اسی کے ساتھ ہی جہاں پہ پہاڑی کا کونا ختم ہو رہا ہے وہاں پہ کالے کلر کا پائپ لگا ہوا ہے، سیڑھی بالکل اوپر جا رہی ہے، چاروں طرف سے دیوار کی گئی ہے۔ یہاں اس مسجد کی چھت نہیں ہے، یہ مسجد حضرت سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی مسجد، یہاں پہ ان کا خیمہ مبارک تھا، 7واں خیمہ مبارک حضرت سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کا تھا، بالکل سامنے پہاڑی کے کونے میں جہاں پہ پائپ لگے ہوئے ہیں، دیکھیے گا وہ چاروں طرف سے یہاں پہ درخت لگائے گئے، پودے لگائے گئے۔ یہاں پہ جو خیمہ مبارک تھا وہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کا خیمہ مبارک تھا۔ وہ جاجی کرام 5ویں مسجد جو میں نے آپ حضرات کی چھوڑی ہے وہ آپ کے بالکل سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھ سکتے ہیں، بالکل بند پڑی ہوئی یہ مسجد 2 سوراخوں والی مسجد۔ آگے جیسے ٹرن کریں گے تو یہ لوہے کی چادر والی مسجد ہے جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک، حضرت عمر فاروق۔ جاجی کرام اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے کہ میرا عمر جس گلی جس راستے سے گزر جائے وہاں پہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، وہاں پہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں غزوہ خندق کا مقام ہے، جس روڈ پر ہماری گاڑی کھڑی ہے، اس نسبت سے اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پہلا خیمہ مبارک تھا۔ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ غزوہ خندق کا مقام ہے۔ جاجی کرام یہاں سے لے کر سامنے جبل احد تک صحابہ کرام نے لمبی خندق کھودی جس کی لمبائی تھی 2500 میٹر، جس کی لمبائی تھی 2500 میٹر۔ حجاجی کرام 2.5 کلومیٹر کا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے یہاں سے لے کر احد تک، یہاں سے لے کر احد تک۔ تو محترم حجاجی کرام تب کاٹے گی جب یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام بھوکے پیاسے کے تعلق کے ساتھ یہاں پہ پتھروں کو کاٹتے، اور ان کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جانے کو فاق سے لڑتے رہیں گے، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حجاجی کرام یہ سبا مساجد کا مقام جہاں پہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ سن 5 ہجری کو اسی مقام پر لڑی گئی تھی۔ حجاجی کرام بہت سے ڈرائیور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری گاڑی ٹرن کرے گی تو بسیں ساری گزرتی جا رہی ہیں کیونکہ اس کا راؤنڈ کیا جاتا ہے، اس کا راؤنڈ کیا جاتا ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں بسوں کی لائنوں کی لائنیں لگی ہیں پیچھے جو آ رہی ہیں، تو بس حجاجی کرام الحمدللہ ابھی جو آپ قیام کرنے والے رکنے والے مسجد قبلہ جائیں صرف 2 منٹ میں آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے، قبلہ رخ تبدیل نہیں ہوتا اسی مقام پر۔ حجاجی کرام اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے تو کم و بیش 16 مہینے 4 دن اول قبلہ بیت اللہ مقدس فلسطین مسجد اقصی کی جانب اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حجاجی کرام مسلمانوں کا پہلا اور اول قبلہ بیت اللہ مقدس فلسطین مسجد اقصی کی جانب، یہودی عیسائی مسلمان ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نماز ادا کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کو سامنے رکھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی جو دلی تمنا تھی، خواہش تھی کہ اللہ میرا جو قبلہ ہو وہ تیرا گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہو، مقام ابراہیم
اللہ کے نبی سے مقام کی جانب آئی. یہ مسجد قبیلہ بنو سلمہ میں وادی حقیق میں یہ مسجد ہے. اللہ کے نبی سے مقام کی جانب تشریف لے کر آئے. ایک بشر نامی خاتون جو یہاں پہ بیمار تھی ان کی عیادت کے لیے آئے, ان کی تماداری کے لیے آئے. تو محترم جاری کا اسی مقام پر نماز ظہر کا, بہت سی روایات میں نماز عصر کا بھی آتا ہے لیکن زیادہ نماز ظہر کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے نبی جب مسجد قبلتین کی جانب آئے, اسی قبیلے میں آئے, تو نماز ظہر کا وقت اسی مقام کی جانب ہوا. تو اللہ کے نبی نے 4 رکعت نماز ظہر فرض کی اس مسجد میں امامت فرمائی اور اسی نماز کے دوران مسلمانوں کے قبلے کا رخ اس مسجد میں تبدیل ہوا. ایسے کہ اللہ کے نبی نے جو پہلی 2 رکعت نماز تھی وہ اول قبلہ بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی کی جانب ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت سے پہلے اللہ کے نبی قیام کی حالت میں دوران نماز اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان عرش معلیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھانا, عرش معلیٰ کی طرف دیکھنا, اس مقام پر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آیا تھا. اسی مقام پر وہی نازل ہوئی قرآن پاک کا دوسرا پارہ آیت نمبر 144 سورہ بقرہ کی آیت ہے. ایک بار دیکھ لیں پانی, ماشاءاللہ سبحان اللہ بول دیجیے گا, ٹھیک ہے. آپ کے بالکل سیدھے ہاتھ کی جانب یہ پائپ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دوران بیان یہاں پہ دیکھیے پائپ لگے آرٹیفیشل ہے, یہ کوئی چشمہ نہیں ہے, یہ پائپ لگے آرٹیفیشل لگایا ہوئے ہیں. مسجد کی جانب توجہ رکھیے گا جہاں پہ آپ حضرات اترنے والے ہیں. آپ کے بالکل الٹے ہاتھ کی جانب مسجد قبلتین ہے جہاں پہ آپ حضرات اترنے والے ہیں. مجاہد کرام اسی مقام پر وہی نازل ہوئی قرآن پاک کا دوسرا پارہ آیت نمبر 144 سورہ بقرہ کی آیت. اللہ کے نبی نے پہلی 2 رکعت نماز اول قبلہ بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی کی جانب ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کی حالت میں دوران نماز اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان عرش معلیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے. مجاہد کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف یوں چہرہ مبارک اٹھانا دیکھنا اللہ تعالیٰ کو اس مقام پر بہت زیادہ پسند آیا تھا. قرآن پاک کا دوسرا پارہ اسی مقام پر وہی نازل ہوئی. اے محمد, اے اللہ کے نبی, اے محبوب, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھنا, آسمان کی طرف دیکھنا مجھے پسند آیا ہے. جدھر آپ کا دل کرتا ہے ادھر منہ پھیر کر نماز ادا کر لیجئے, اور پھیر دوں گا ادھر جدھر آپ کی رضا ہے, اور پھیر لیجئے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب. تو اللہ کے نبی نے دوران نماز اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف پھیرا اور مسلمانوں کے قبلے کا رخ اس مسجد میں تبدیل ہوا تھا. حجاج کرام, بہت سے حجاج کرام کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ قبلہ کیسے تبدیل ہوا تھا, جگہ تبدیل ہوئی تھی؟ نہیں, جب کیونکہ اللہ کے نبی یہاں پہ خود امامت فرماتے. جب وہی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے یوں اپنا چہرہ مبارک پیچھے کو پھیرا, تمام صفوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے. جو پہلی صف تھی وہ اس مسجد قبلتین میں آخری صف بن گئی تھی, اور جو آخری صف تھی اس مسجد قبلتین میں پہلی صف بن گئی تھی. اللہ کے نبی کے پیچھے جتنے بھی صحابہ رسول جماعت میں تھے ان میں سے 10 ایسے تھے جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے پوچھے اللہ کے نبی کے پیچھے فوراً چہرہ مبارک پھیرا. وہ صحابہ رسول عشرہ مبشرہ صحابہ رسول تھے. عشرہ 10 کو کہتے ہیں, مبشرہ بشارت کہتے ہیں, اور بشارت کہتے ہیں خوشی. وہ صحابہ رسول جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں رہ کر جنت کی بشارت عطا کی کہ میرے 10 صحابہ رسول جنتی صحابہ رسول ہیں. موسم جاری کرام, یہاں پہ بھی الحمدللہ میری بہنوں کا گیٹ الگ ہوگا اور میرے بھائیوں کا گیٹ یہاں پہ بھی الگ ہوگا. مرد حضرات الگ دروازے سے جائیں گے. جب ہم مسجد قبلتین کے اندر مرد حضرات جائیں گے تو امام کے جو پیچھے بالکل اپوزٹ والی جگہ پر دیکھیں, بالکل پیچھے والی سائڈ پہ جہاں پہ امام کی جگہ ہے اس سے بالکل پیچھے کی جانب ہٹ کے دیکھیں گے اوپر ایک جائے نماز جیسا مصلی لگایا گیا ہے, دیوار کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے, نشاندہی کے لیے کہ مسلمانوں کا پہلا اور اول قبلہ بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی کی جانب تھا. تو بہت سے مجاہد کرام کوشش کیجیے گا یہاں پہ ٹائم کی پابندی کیجیے گا. بار بار آپ حضرات کو ٹائم کے بارے میں تلقین کرتا ہوں.